آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پشاور کی تاریخی مقامات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ میرا نام ہے عبدالرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئی لو نواز شریف۔ اسلام آباد سے صرف 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے پر آپ پشاور میں ایسے مقامات کی سیر کر سکتے ہیں جو آپ کو ٹائم مشین کے ذریعے 100 سال پیچھے یعنی ماضی میں لے جا سکتے ہیں۔ قلعہ بلا حصار اسلامیہ کالج یونیورسٹی کی شاندار عمارتیں، اندرونی شہر، لکڑی کی خوبصورت سٹی ہاؤس کی عمارت کے سخوانی کے بالا خانے، بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار دلیپ کمار اور راج کپور کی خستحال رہائش گاہیں اور تاریخی بازاروں میں خریداری سے آپ صرف ایک دن میں خوب مزے لے سکتے ہیں۔ جمرود سے پشاور واپس آئے تو چند کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو بائیں ہاتھ پر خوبصورت عمارت نظر آئے گی۔ یہ شاندار تعلیمی درسگاہ اسلامیہ کالج کی عالیشان عمارت ہے۔ جمرود روڈ سے عمارت کا نظارہ ایسا جیسے آپ 1000 روپے کا رنگین نوٹ دیکھ رہے ہو۔ جی ہاں، 1000 روپے کا نوٹ نیلا ہے جس پر اسلامیہ کالج کی عمارت کی تصویر ہے، لیکن اسلامیہ کالج کی عمارت سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے اور عمارت کے سامنے وسیع و عریض سرسبز میدان اور اونچے درخت ہیں۔ اسلامیہ کالج کی عمارت 1913 پشاور میں تعمیر کی گئی اور اس کی بنیاد خان عبدالقیوم خان اور سر جارج روز کیپل نے رکھی تھی۔ اس درسگاہ کی تعمیر علی گڑھ سے متاثرہ ہو کر رکھی گئی۔ اس کے بعد دوسری تاریخی مقام قلعہ بلا حصار کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اندرونی شہر جانے سے قبل آپ کو راستے میں دائیں جانب ایک بڑا قلعہ نظر آئے گا۔ یہ ہے قلعہ بلا حصار۔ اس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی پشاور شہر کی اپنی تاریخ ہے۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنی خود نوشت میں اس کا ذکر کیا، جبکہ افغانستان کے دورانی خاندان کے دور میں یہ قلعہ بلا حصار گرمیوں میں ان کا مرکز ہوتا تھا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں سکھوں اس کو قلعے کے طور پر استعمال کیا۔ قلعہ بلا حصار 15 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کی باری برکم دوہری دیواریں ہیں۔ اس کا اندرونی رقبہ 10 ایکڑ تک بتایا جاتا ہے، جبکہ ان کی اونچائی 95 میٹر ہے۔ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ اس قلعے میں کھلے عام نہیں جا سکتے۔ آج کل یہ فرنٹیئر کور کی تحویل میں ہے اور اندر جانے کے لیے آپ کو باقاعدہ اجازت نامہ درکار ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست جمع کرائی گئی تھی کہ یہ قلعہ عام لوگوں کے لیے کھولا جائے، لیکن یہ تجویز اب بھی زیر غور ہے۔ یہ تھی پشاور کے بارے میں ہمارا ڈاکومنٹری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ نگہبان۔ کی عمارت کے سخوانی کے بالا خانے، بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار دلیپ کمار اور راج کپور کی خستحال رہائش گاہیں اور تاریخی بازاروں میں خریداری سے آپ صرف ایک دن میں خوب مزے لے سکتے ہیں۔ جمرود سے پشاور واپس آئے تو چند کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو بائیں ہاتھ پر خوبصورت عمارت نظر آئے گی۔ یہ شاندار تعلیمی درسگاہ اسلامیہ کالج کی عالیشان عمارت ہے۔ جمرود روڈ سے عمارت کا نظارہ ایسا جیسے آپ 1000 روپے کا رنگین نوٹ دیکھ رہے ہو۔ جی ہاں، 1000 روپے کا نوٹ نیلا ہے جس پر اسلامیہ کالج کی عمارت کی تصویر ہے، لیکن اسلامیہ کالج کی عمارت سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے اور عمارت کے سامنے وسیع و عریض سرسبز میدان اور اونچے درخت ہیں۔ اسلامیہ کالج کی عمارت 1913 پشاور میں تعمیر کی گئی اور اس کی بنیاد خان عبدالقیوم خان اور سر جارج روز کیپل نے رکھی تھی۔ اس درسگاہ کی تعمیر علی گڑھ سے متاثرہ ہو کر رکھی گئی۔ اس کے بعد دوسری تاریخی مقام قلعہ بلا حصار کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اندرونی شہر جانے سے قبل آپ کو راستے میں دائیں جانب ایک بڑا قلعہ نظر آئے گا۔ یہ ہے قلعہ بلا حصار۔ اس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی پشاور شہر کی اپنی تاریخ ہے۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر